حکمت کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ طالبات، الکرم ہائی اسکول داتا نگر بادام باغ کی طرف سے آپ کی خدمت میں کلاس ہشتم کی اسلامیات کے سبق کسب حلال کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیزم طلبہ طالبات، کل ہم نے کسب حلال، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اہمیت و فضیلت، اور ساتھ میں دونوں کا موازنہ کیا تھا کہ حلال اور حرام کے فوائد و نقصانات کیا ہیں۔ عزیزم طلبہ طالبات، آج ان کے سوالوں کے جوابات کی نشاندہی کر لیجیے۔ پہلا سوال ہے بیٹے آپ کے پاس، کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ آ جائیں بیٹے اپنی کتاب کے پیج نمبر 70 پر، بالکل شروع میں کسب حلال کا معنی ہے، یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ 3.5 لائنیں یہ جہاں پہ ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یہاں سے یہاں تک عزیزم طلبہ طالبات یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ شروع سے لے کر کسب حلال کا معنی ہے، حلال کا معنی، اس سے لے کر یہ چوتھی لائن جو شروع میں نظر آ رہی ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یہاں تک عزیزم طلبہ طالبات یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ امید ہے کہ آپ نے نشاندہی کر لی ہوگی۔ دوسرا سوال، روزی کمانے کے چند حلال طریقے بیان کریں۔ روزی کمانے کے چند حلال طریقے بیان کریں۔ جی جناب، یہ آ جائے یہاں پر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرا پیرا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر شخص خود محنت اور جد و جہد کر کے ان وسائل کو حاصل کرے، پھر ان سے اپنے، یہاں سے لے کر عزیزم طلبہ طالبات یہاں تک یہ چھٹی لائن ہے آپ کے پاس، چھٹی لائن دستکاری وغیرہ، دستکاری وغیرہ، یہ پیج نمبر 70 دوسرا پیرا شروع ہو رہا ہے، اور یہ 6 لائنیں ہیں، چھٹی لائن شروع میں ہے دستکاری وغیرہ تک، یہ عزیزم طلبہ طالبات یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال، اسلام نے کن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے؟ اسلام نے کن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا؟ یہ اسی دوسرے پیرے میں بالکل یہ نیچے سے تیسری لائن، سیکنڈ ہاف آپ کو بیٹا نظر آ رہا ہے، یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا وہ مخلوق خدا کے پریشانی کا، یہاں سے لے کر یہ سمگلنگ وغیرہ تک، یہ بیٹا اس سوال کا جواب ہے تیسرے کا۔ امید ہے کہ آپ نے نشاندہی کر لی ہوگی۔ آگے بیٹے جواب ہے سوال اگلا، کسب حلال کی فضیلت کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ کسی ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ آ جائیں بیٹے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کسب حلال کی اہمیت و فضیلت، یہ پہلی لائن، سیکنڈ ہاف، حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، بلکہ اس سے نیچے آ جائیں، یہ دوسرا پیرا شروع ہے، ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے لے کر آخر تک، یہاں سے۔ عزیزم طلبہ طالبات، یہ چوتھا سوال، کسب حلال کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ، یہ آپ کو پیج نمبر 70 کا آخری پیرا جو ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے، یہاں تک نشاندہی کر لیجئے۔ امید ہے کہ آپ نے نشاندہی کر لی ہوگی۔ آگے، کسب حلال کے فوائد بیان کریں۔ کسب حلال کے فوائد بیان کریں، یہ پیج نمبر 71 ہے آپ کی بک کا، اس کا پہلا پیرا عزیزم طلبہ طالبات یہ اس سوال کا جواب ہے، پہلا پیرا مکمل۔ مختصر جواب دیں آگے، یہ شارٹ کوسچن بیٹے آ رہے ہیں، مختصر سوالات ان کے جواب۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں کون سی ہیں؟ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ جی، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ جہاں سے آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ کسب حلال، اس کی دوسری لائن آپ کو اگر نظر آ رہا ہے پیج نمبر 70 پر، تیسری لائن ہے سبق کی، کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی سردی بارش و طوفان سے بچنے کے لیے گھر چاہیے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ انسان کی بنیادی، یہاں سے بیٹے یہ پہلے شارٹ کوسچن کا جواب ہے، نظر آ گیا ہوگا امید ہے آپ کو، یہ تیسری لائن اور چوتھی لائن کا فرسٹ ہاف۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کا انتظام کس چیز کے ذریعے کیا ہے؟ بالکل اسی کے نیچے کھڑا ہوا بیٹا، یہ سورۃ الحجر کی آیت کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر جہاں سے ہم نے اوپر نشان لگا تھا پہلے شارٹ کوسچن، اس کے نیچے بالکل، خالق کائنات نے تمام بنیادی ضرورتیں اور سہولتیں اس زمین میں پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں وسائل پیدا کر دیا اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ یہ بیٹے اس سوال کا جواب ہے، دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا کیا کہلاتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا کیا کہلاتا ہے؟ تیسرا سوال، اور یہ اس کا جواب بیٹے کسب حلال کی مہد فضیلت کے شروع میں آ جائیے، یہ فرسٹ لائن سیکنڈ ہاف، حلال روزی کمانا عبادت ہے، مگر اس عبادت
اس کے عبادت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری تمام عبادتوں مثلا نماز اور روزہ وغیرہ کو کاروبار اور ملازمت سے چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک بیٹے آپ کو سوال ہے۔ آگے کسب حرام کے کیا نقصان ہے؟ کسب حرام کا نقصان، کسب حرام کا نقصان، یہ بیٹے آ جائیں، یہ حرام کی کمائی کے نقصانات کو آپ کو بیٹے نظر آ رہے ہیں، اس کے شروع میں سے دیکھ لیجئے۔ یہ حرام کی کمائی سے مال میں برکت نہیں ہوتی، حرام کی کمائی سے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور اس سے اگلا بھی آپ اگر اس کے ساتھ حصہ ملانا چاہیں تو وہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا۔ یہ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، حرام کمانے والے کو کس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ حرام کمانے والا، یہ اس کے بالکل نیچے یہ لاسٹ پیرے کی تیسری لائن سیکنڈ آف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بدن کا گوشت جو حرام سے پیدا ہوگا اس کا آگ میں جلنا بہتر ہے۔ خالق اس کی دیکھ لیجئے، خالی جگہ، حلال روزی کمانا عبادت ہے، عبادت آئے گا، اگر اپنے اہل عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، حلال آئے گا۔ عظمت کسب حلال میں ہے، عظمت کسب حلال میں ہے۔ حلال رزق کے حکمت و دانش کیا ہے؟ حکمت و دانش حاصل ہوتی ہے، حرام کھانے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ عزیزم طلباء طلبات، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا اور آپ نے نشاندہی بھی کر لی ہوگی۔ والسلام۔